اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار 1295 ہجری مطابق 1878 میں اپنی والدین کریمین کے ساتھ حج فرض ادا فرمانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرات محترم علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبئی سے پانی کے جہاز میں سوار ہوئے۔ جہاز جانب جدہ روانہ ہوا۔ جہاز پانی کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ سمندر میں طغیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ خطرناک سمندری طوفان پیدا ہو گیا جس نے جہاز کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ جہاز کے کپتان نے جہاز کو ڈوبنے اور ہلاک ہونے سے بچانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ بالآخر جب جہاز کے بچنے کی کوئی تدبیر نہ رہی تو جہاز کے کپتان نے مجبور ہو کر اعلان کیا کہ تمام زائرین اور حجاج اکرام ہوشیار آگاہ ہو جائیں اور اپنے جان و مال کی حفاظت خود کریں۔ تمام مسافر کپتان کے اس اعلان کو سن کر ہوش باختہ ہو گئے مگر کچھ لوگ باہم مشورہ کر کے یعنی ایک دوسرے سے مشورہ کر کے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوئے اور جہاز کے کپتان کے ہوش ربا اعلان کو بتایا کہ سمندر میں زبردست طوفان کی وجہ سے جہاز ڈوبتا جا رہا ہے۔ آگاہ کیا اور دعا کی درخواست کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزہ امام احمد رضا قطب الاقطاب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت امام احمد رضا ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا امام احمد رضا خاندان برکات کا چشم و چراغ امام احمد رضا اہل سنت کا امام یہ حضرت امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی اطمینان و یقین کے ساتھ ارشاد فرمایا، آپ حضرات مکمل اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیے اور ذکر و درود و شریف کثرت سے پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا جہاز خیر و سلامتی کے ساتھ جدہ پہنچے گا۔ طوفان کی کیا مجال جو جہاز کو ڈبو دے، اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھ دی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ پھر جہاز میں سوار ہوا ہوں۔ یاد رکھو کہ چاند سورج کا نکلنا ڈوبنا بند ہو سکتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے اور اندھیرا اجالے اور اجالا اندھیرے میں تبدیل ہو سکتا ہے اور عالم کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن مختار دو عالم رسول بحر کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ مگر کپتان کی جانب سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ جہاز ڈوبتا جا رہا ہے، تمام مسافر اپنے جان و مال کی خود حفاظت کریں۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جہاز کی چھت پر تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ کی جانب رخ کر کے باادب کھڑے ہو گئے اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پیارے آقا مشکل کشا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی دعا پڑھ کر جہاز کی سواری کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد و فرمان پر ہی اعتماد کرتے ہوئے لوگوں کو اطمینان و یقین دلایا ہے کہ جہاز ڈوبے گا نہیں، مگر حال یہ ہے کہ جہاز ڈوبتا جا رہا ہے۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مکمل اذعان و یقین کے ساتھ فریاد کرتے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اب یہ حال تھا کہ جہاز بھور سے نکل کر طوفان کے نرغے سے آزاد ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد جہاز خیر و سلامتی کے ساتھ جدے کی ساحل سے لنگر انداز ہوا۔ حضرات اس نورانی واقعے سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیتا ہے اور جان و مال کو سلامتی نصیب فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہر موقع کی دعاؤں کو پڑھا کریں تاکہ اس کی برکت سے جان بھی محفوظ رہے اور مال بھی سلامت رہے اور نیکی و ثواب بھی حاصل ہوتا رہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار